فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذات الموت ونبلوکم بالخیر والشر فتنہ ثم الینا ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستو، دنیا میں موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی بھی منکر نہیں۔ ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ موت آئے گی، اور پکی بات ہے، لیکن ہمارے اور قوموں کے درمیان میں ایک بات کا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ختم، اور ہمارا ایمان ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے جو اصل ہے، اور یہ زندگی جس میں ہم لوگ چل رہے ہیں وہ اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یہاں سے بند کراؤ، اور یہاں سے بگڑ کر آئے تمہیں دنیا میں واپس نہیں کروں گا، بلکہ تم کو ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ اور ہم لوگ جتنے بیٹھے ہیں اور دنیا کے جتنے انسان جا چکے اور جتنے آئیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جیسے ایک آدمی حج کو جانا چاہے تو یہاں سے بمبئی جائے گا، وہ بس کے ذریعے، کار کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے، لیکن آگے یہ سواری نہیں چلتی، اس کو سواری بدلنی پڑتی ہے۔ ایسی ہی قبر کی حد تک تو اللہ نے یہ سواری جسم کی اپنے کو دی ہے، آگے جا کے سواری بدل جائے گی، اور دو شکلوں سے آدمی خالی نہیں، بن کے جائے گا یا بگڑ کے جائے گا۔ اگر بن کے گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا، اور بغیر ایمان کے گیا تو اس کو کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ موت کو دمبے کی شکل میں منگوا کر اسے ذبح کروا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر خوشی کے مارے کسی کو موت آتی تو جنتی کو آتی، اب موت نہیں، اور غم کے مارے کسی کو موت آتی تو جہنمی کو آتی، اب جہنمی کو بھی موت نہیں۔ تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہو، اور تم ہمیشہ ہمیشہ جنت والے جنت میں رہو۔ نبی جو دنیا میں بھیجے جاتے ہیں وہ اسی بات کے سمجھانے کے لیے تو بھیجے جاتے ہیں کہ 60-70 سالہ زندگی اصل نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو تیاری کے لیے دیا ہے، کچھ کر کے آؤ، زندگی بنا کے آؤ، زندگی بگاڑ کے مت آؤ۔ اور زندگی بنا کے آؤ گے تو تمہارا نفع ہے، اور بگاڑ کے بھی آؤ گے تم کو ہی بھگتنا پڑے گا، تمہاری جگہ پر دوسرا نہیں بھگتے گا۔ ہر ایک آدمی اپنی زندگی بنانے کا مکلف ہے۔ کوئی آدمی سے بری ذمہ نہیں ہے۔ اگر میں نے زندگی بنائی تو آپ کے کام نہیں آئے گی، اور آپ نے زندگی بنائی تو میرے کام نہیں آئے گی۔ بڑا سے بڑا آدمی جب تک اپنی زندگی بنا کے نہیں جائے گا اس کا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہتر کس کو بنایا؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ایسے نبی جن کی خدمت ان کے سگے چچا ابو طالب نے 8 سال کی عمر سے کی، اور جب تک زندہ رہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے رہے۔ قریش کی ہمت نہیں تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈال دیتے۔ یہی ابو طالب کے موت کا وقت قریب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف فرما ہے، اور بڑے پیار محبت سے کہہ رہے ہیں، یا اماں قل لا الہ الا اللہ استغفر لک بہا یوم القیامہ، اے میرے پیارے چچا کلمہ پڑھ لو، میں قیامت کے دن آپ کے لیے خدا سے دعا مغفرت کروں گا۔
کہنے لگے بھتیجے بات تمہاری بہت اچھی، میں نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے، لیکن اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو قریش اور قریش کی عورتیں تانا دے گی کہ ابو طالب جہنم کے ڈر کے مارے باپ دادا کا دین چھوڑ کے چلے گئے، اور لوگوں کے تانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہاری آنکھوں کو ضرور ٹھنڈا کرتا۔ اور فرمایا علی ملت عبد المطلب، میں باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں، میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے فرمایا چچا آپ کے لیے مجھے منع نہیں کیا گیا مانگنے کے لیے، میں اس وقت تک مانگتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہ کیا جائے۔ فوراً کلام پاک کی آیت نازل ہوئی، ایمان والے کو، نبی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ بے ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ خاموش ہو جانا پڑا۔ اتنا بڑا رشتہ بھی کام نہیں آئے گا بغیر آدمی زندگی بنائے گے۔ اس سے بڑھ کر رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ قیامت کے دن میدان حشر میں سب حضرت نوح کی خدمت میں پہنچیں گے، ہماری سفارش کر دو اللہ سے۔ وہ کہیں گے میں آج ڈرتا ہوں، میں نے بے ایمان بیٹا اور بیوی کی سفارش کرنا چاہی جو اللہ کو پسند نہیں آئی، میں ڈرتا ہوں کہ میری پکڑ نہ ہو جائے۔ آج اللہ اپنے پورے جلال میں، ہم سب بیٹھنے والے اپنی زندگی بنانے کے مکلف ہیں کہ ہم اپنی زندگی بنائیں، اور یہ کام ہر ایک مسلمان کی زندگی بنانے کا کام ہے۔ میں اپنی زندگی بناؤں، آپ اپنی زندگی بناؤ، اور اپنی زندگی بنانے کے لیے آدمی خود فکر مند ہو۔ کیسے؟ ایک آدمی روٹی کو سمجھتا ہے کہ میری ضرورت ہے، آدمی سمجھتا ہے کپڑا میری ضرورت ہے، ایسے ایک مسلمان اس بات کو بھی سمجھے کہ دین بھی میری ضرورت ہے۔ میں ایک ٹائم کھا کے زندگی گزار سکتا ہوں، جیسے دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں ایک ٹائم کھاتے ہیں، ایک لباس ہوتا ہے بس، اسی میں زندگی گزر جاتی ہے۔ ان کی بھی گزر جائے گی، ہماری بھی گزر جائے گی، لوگ گزارتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اللہ کی قسم ہم نے دن میں 2 ٹائم نہیں کھایا، ایک ہی ٹائم کھایا۔ ہم نے کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی تہہ کر کے نہیں رکھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگے حضور میرے پاس چادر نہیں ہے، میرے پاس حضور کپڑے نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے چلی گئی، راستے میں بیٹی کا گھر پڑتا تھا، دیکھا کہ داماد بیٹھا ہے گھر میں، ارے اذان ہو گئی تو گھر میں بیٹھا ہے، تو داماد بھی چپ۔ جب 2-3 مرتبہ بڑی بی نے کہا تو داماد کہنے لگا کہ میرے پاس کپڑا نہیں ہے نماز کو جانے کے لیے، اور میرے پاس جو کپڑا تھا اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لیا ہے نماز کے لیے، آپ کے پاس اپنے پہننے کے لیے کرتا تک نہیں تھا، دوسروں کو دے دیا تھا۔ ہم نے کبھی کھانا بچا کے نہیں رکھا، ہم نے آپ کا کپڑا کبھی تہہ کر کے نہیں رکھا۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آرام کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ذرا دوہرے کے بجائے چوہرا کر دیا، یعنی 4 اس کے تہہ بنائے۔ صبح آپ کی آنکھ کھلی، فرمایا حفصہ کیا کیا؟ کہ رات آنکھ دیر سے کھلی کہ حضور یہ بستر ذرا نرم کر دیا۔ فرمایا نہیں، جیسا ہے ویسا ہی رہنے دو، آنکھ ذرا جلدی کھلتی ہے۔ یہ ان حضرات کا جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی، زندگی کا یہ حال۔ اور ہر ایک آدمی جانتا ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ نے حضرت عائشہ کو بڑی فراست عطا فرمائی تھی۔ وہ کھٹک گئی، دیکھو رات عافیت سے گزرتی بھی ہے یا نہیں، گھر پہ نگاہ ڈالا، میرے گھر پہ کیا چیزیں دیکھوں تو صحیح۔ ایک اور تھا چراغ ہاتھ لگا، کسی مٹی کا تھا، کسی دھات کا تھا، میں نے دوپٹے سے صاف کیا، پڑوسن کے یہاں دیا، لا بہن تھوڑا سا تیل یا گھی ادھار دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچھی نہیں ہے، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور گھر میں ہمارے اندھیرا ہے، کم سے کم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کر لیں چراغ کی روشنی میں۔ فرماتی اس دن میں نے گھر میں چراغ جلایا ہے جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ بجھنے والا تھا۔ یہ گھر کی زندگی، یعنی اس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی اور لوگ گزار رہے ہیں، لیکن بے اعتبار ایک مسلمان ہونے کے میں دین کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ میرے زندگی میں دین آنا ضروری ہے، اور اللہ بغیر طلب کے دین نہیں دیتا، دنیا کسی کو بھی دے گا، کس کو بے ایمان کو دے گا، زندگی کو دے گا، دہریے کو دے گا۔ دنیا اللہ تعالیٰ چور کو بھی دیتا، بدماش کو بھی دیتا، نیک کو بھی دیتا، اس نے پیدا کیا ہے۔ دنیا تو ہر ایک کو ملے گی،
کہ تیمور لنگ بادشاہ دنیا سے گیا، ایک گویا اندھا پکڑ کے لے کے گیا، اس کو دربار میں کھڑا کر کے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام دولت ہے۔ تو بولے دولت کوئی اندھی ہوتی کیا؟ کہ اندھی نہ ہوتی تو تیرے لنگڑے کے پاس کائے کو آتی؟ تو ہر ایک کے پاس جائے گی، لیکن دین اللہ بغیر طلب کے نہیں دیتا، زبردستی نہیں دے گا۔ تو اپنے سامنے مثالیں ہیں، ابو طالب کے باپ، لیکن دین نہیں ملا، طلب نہیں ہوئی۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے دیکھا، پاس رہے، دین نہیں ملا، لیکن طلب لے کر ایک آدمی دور سے آتا تھا، اسے دین ملتا تھا۔ ابھی آپ دیکھو گے نا، آپ جہاں پر کام کرتے ہو، جہاں کام کا ٹھیا ہے، مرکز ہے، تو وہ اطراف کے رہنے والوں میں طلب نہیں، دور سے لوگ آتے ہیں، جماعتیں آتی ہیں، دور سے افراد آتے ہیں، مشورے میں آتے ہیں، اجتماع میں آتے ہیں، قریب والوں میں طلب نہیں، اس لیے ان کو نہیں ملتا، باہر والوں کو ملتا ہے۔ دین بغیر طلب کے اللہ دیتا نہیں، اور آدمی سمجھے میری ضرورت ہے، میں محتاج ہوں، اللہ کا دین میرا محتاج نہیں ہے، میں اللہ کے دین کا محتاج ہوں۔ دین کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ کا ہے، اور دین کی حفاظت تو اللہ کریں گے، اس کا وعدہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ دین کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ کا ہے، لیکن دین زندگی میں لانا یہ اپنی ضرورت ہے، دین ہمارا محتاج نہیں ہے، اور ہم دین پر چلیں گے، اپنا نفع ہے، دین کا کوئی نفع نہیں۔ ارے ساری دنیا کے انسان مل کر اللہ کے وجود کے منکر ہو جائیں، اس کی ذات میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے ساری دنیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا چھوڑ دے تو آپ کی ذات میں کیا فرق پڑے گا؟ اس میں اپنا نفع ہے، ہم محتاج ہیں زندگی بنانے کے، اور زندگی بنے گی اعمال سے۔ دیکھو جو چیز کام آئے گی وہ اپنے اعمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہہ رہے، بیٹی میں باپ ہوں، یہ رشتہ کام نہیں آئے گا، بیٹی تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے۔ اے پھوپھی صفیہ میں بھتیجا ہوں، یہ رشتہ کام نہیں آئے گا، بلکہ پھوپھی تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے۔ دو ٹوک بات، ہم جتنے آئے ہیں اپنے اپنے علاقوں سے اٹھ کر، یہ اس لیے کہ ایک ماحول میں یکسوئی کے ساتھ ہم کچھ سوچیں، اپنے بارے میں کچھ طے کریں، یکسوئی کے ساتھ کچھ فیصلے کریں۔ ہم یہاں گھومنے نہیں آئے، ہم یہاں پھرنے نہیں آئے، ہم بازاروں میں منہ مارنے نہیں آئے، ہم ملاقاتیں کرنے نہیں آئے، بلکہ ہم اپنے مشاغل سے نکل کر یکسو ہو کر یہاں آئے کہ ہم کچھ سوچیں، کچھ سنیں، کچھ سمجھیں، کچھ اپنی زندگی کا رخ بدلنے کے ارادے لے کر کے آئیں اور لے کر کے جائیں کہ میرے آخرت میں کیا چیز کام آئے گی، کل میری آنکھ بند ہو گئی تو کیا چیز میری ہے، ہاں کیا چیز میرے کام آئے گی۔ جتنا کمایا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، نہ رشتہ کام آئے گا اور نہ دنیا کام آئے گی۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے گئے، کیا لے کر کے گئے؟ یہ تیمور لنگ بادشاہ جس کا دبدبہ ساری دنیا میں تھا، اس کی قبر پر ہم لوگ دن میں 2 بجے گئے۔ گائیڈ نے کہا قبر نیچے ہے، اوپر تعویذ بنا ہوا تھا، نیچے دیکھنے گئے اس کی قبر، تو دن کے 2 بجے ایسا معلوم پڑتا تھا کہ رات کے 2 بج رہے، اندھیرا ایک طرف، روشنی کا نام و نشان نہیں۔ دنیا کا فاتح آج پڑا ہوا ہے، اس سے پوچھو کیا ہے، اس کا کیا لے کر آیا؟ جو چیز اس کی نہیں تھی اس کو اپنا کہہ کے آیا، اور جو اس کی تھی اس نے اس کو اپنا سمجھا نہیں۔ ہم جو چیز اپنی ہے، دین اعمال، اس کو ہم نے اپنا نہیں سمجھا۔ گھر میرا، بیوی میری، بچے میرے، زمین میری، کاروبار میرا، ارے بابا یہ قبر میں کیسے جائے گا ساتھ؟ انسان کے اپنے اعمال جائیں گے، وہ تو ہے نہیں، واپس آنے کا موقع اللہ نہیں دے گا۔